الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، فی الحال جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ 12 مہینے جو سال کے 12 مہینے ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، یہ قمری مہینے جن کا حساب چاند سے کیا جاتا ہے، اور اسلام میں سارے احکام اور سارا حساب انہی قمری مہینوں پر رکھا گیا ہے۔ یہ مہینے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، اور کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے، کائنات کو وجود بخشا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے مقرر کیے۔ اس کے بعد شمسی مہینے، جس کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، یہ بعد کی ایجاد ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی۔ پھر ہر قوم نے اپنے اپنے اعتبار سے علاقوں یا زبان یا اپنے مذہب کے لحاظ سے مہینوں کو مقرر کیا، جیسا کہ گجراتی مہینے ہیں، انگریزی مہینے ہیں، لیکن یہ قمری مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ہی نے ان مہینوں میں سے بعض کو فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں پر، جیسا کہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا اور احترام والا قرار دیا۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے، اور ایک 4تھا مہینہ رجب کا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں خاص فضیلتیں ہیں، جیسا کہ ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے دیگر مہینوں پر ایک فضیلت بخشی۔ اسی طرح یہ مہینہ شعبان کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں کچھ تخصیص، کچھ خصوصیات اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں ایک مقرر، ایک محترم، ایک فضیلت والی رات بھی اللہ رب العزت نے رکھی، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ شب برات سے پہلے ایک جمعہ آئے گی، انشاءاللہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے شب برات کی فضیلت، اس کے احکام وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔ آج کی مجلس میں ماہ شعبان کی کچھ خصوصیات، اس سے حاصل ہونے والے نکات، اس کے فضائل، کچھ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ ایک شعبہ نامی پہاڑی ہے، پہاڑ کا نام بھی شعبہ ہے، اور پہاڑ کی بلندی کو بھی شعبہ کہا جاتا ہے۔ گویا اس مہینے کی وجہ سے اس مہینے میں کی جانے والی عبادتیں، ان عبادتوں کی برکت اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ پہاڑ کی بلندی کو شعبہ کہا جاتا ہے، اس طرح اس مہینے میں کی جانے والی عبادتیں رحمت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عبادت کرنا ایک خاص فضیلت رکھتا ہے. اور اس مہینے کی عبادتیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عبادت اس مہینے میں روزہ رکھنے کی تھی. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ روزے رکھنا فرض ہے. اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے اور لگاتار روزے ہی رکھتے. ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں روزہ رکھیں گے، کوئی دن چھوڑیں گے نہیں. اور کبھی کبھی آپ اس مہینے میں روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، تو پھر روزہ رکھنے کو چھوڑ دیتے اور روزہ رکھتے ہی نہیں تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اب اس پورے مہینے میں حضور روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، روزہ چھوڑنا بھی ثابت ہے. ایک روایت میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے ہم نے حضور کو نہیں دیکھا جتنی کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہے کہ میرے کوئی روزے چھٹے ہوئے ہوتے، عورتوں کو مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں. رمضان کے مہینے میں ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی نوبت آتی، وہ روزے باقی رہ جاتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ میرے اپنے باقی روزوں کی قضا میں شعبان میں حضور کے ساتھ کر لیا کرتی، چونکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ ہوتے، میں ان دنوں میں روزہ رکھ کر اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتی. ان ساری روایتوں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے. اس مہینے کے اکثر دنوں میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے. علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر اس پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی انسان کو ضعف اور کمزوری آ جائے، اس مہینے میں لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزہ رکھے، 15 دنوں کے بعد 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دے، تاکہ آئندہ آنے والے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توانائی، طاقت اور ایک چستی پیدا ہو جائے. الغرض ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مہینے میں سال بھر میں ہونے والے لوگوں کی وفات اور موت کی اطلاع ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اس کو بتا دیا جاتا ہے اس سال پورے سال میں ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے وفات کی خبر ملک الموت کو دی جائے تو ان دنوں میں میں روزے سے ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے. اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جائے، اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. ان ساری وجوہات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے. تو اس مہینے کا ایک پیغام، ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اس مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق. نیز اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بن المستلق میں تشریف لے گئے. میں صرف ان واقعات کی جھلکیاں، ان سے حاصل ہونے والے نصائح اور اسباق کو ذکر کروں گا. واقعات طویل ہے جس کی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے. اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. راستے میں ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. دیکھیے اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح ہوٹلیں
رہائش گاہیں، گیسٹ ہاؤس نہیں ہوا کرتے جو آسانی سے انسان پہلے سے تحقیق کر لے، اپنا کمرہ بکنگ کروا لے اور اطمینان سے وہاں کھانے پینے اور سونے وغیرہ کا نظام ہو۔ اس زمانے میں وہ دستور نہیں تھا۔ جہاں کہیں پانی کا نظم نظر آتا، کوئی پانی کا چشمہ ہو، کنواں ہو یا پانی کے گڑھے اور کھڈے بھرے ہوئے ہو، ان جگہوں پر وہ قافلہ پڑاؤ ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پانی کی جگہ میں پڑاؤ ڈالا، پورے لشکر نے وہاں قیام کیا۔ پانی کے گڑھے اور کھڈے بھرے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نام پر کرنے کے لیے، ہر ایک نے پانی کے گڑھے پر کوئی اپنی چیز رکھ دی کہ یہ گڑھا میرا۔ جیسا کہ آج کل جگہ رکھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے کپڑا رکھ دیا، رومال رکھ دیا، مسواک رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پانی کو، گڑھوں کو اپنے نام پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی۔ کسی نے نیزہ رکھ دیا، تلوار رکھ دی، کوئی ہتھیار رکھ دیا، کوئی لکڑی رکھ دی وغیرہ۔ ان جگہوں کو روکنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان، دو صحابی کے درمیان، جو ایک مہاجر تھے ایک انصاری تھے، ان دونوں کے درمیان تھوڑی بولا چالی ہو گئی، معمولی سا ایک جھگڑا ہو گیا۔ دو صحابی الگ تھے، ایک مہاجر تھے ایک انصار۔ مہاجر ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جو پہلے سے مدینہ میں مقیم تھے اور مکہ سے آنے والوں کی جنہوں نے امداد اور معاونت کی، ان لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ صحابی تھے۔ جب بات بڑھنے لگی تو دونوں صحابی نے اپنے اپنے گروہ کے لوگوں کو آواز لگائی۔ مہاجر صحابی نے آواز لگائی یا للمہاجرہ، اے مہاجرین، اور انصاری صحابی نے آواز لگائی یا للانصار، اے انصار۔ اب دونوں گروہ کو جب یہ آواز لگائی، خطرہ تھا ان دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت پیدا کر دی تھی، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا اور وہ بالکل مل جل کر رہا کرتے تھے۔ لیکن اس موقع پر ایک بشری تقاضے سے ایک معمولی جھگڑا وجود میں آیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعرے اور یہ آواز پہنچی یا للمہاجرہ یا للانصار، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت والی آواز کیسی؟ اس واقعے کو میں پورا بیان نہیں کرنا چاہتا، اس پوائنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں آپس میں مسلمان ہیں، صرف قبیلے کی بنیاد پر یا کسی الگ جماعت کی بنیاد پر آواز لگائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا نعرہ قرار دیا، گویا امت کو پیغام دیا تمہاری تفریق قبیلوں کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ اسلام نے کالے گورے پر فرق نہیں رکھا۔ اسلام میں اللہ رب العزت کے یہاں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا دعوہا، اس نعرے کو چھوڑ دو، اس آواز کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تو بدبودار اور گندی آواز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نعرے کو بدبودار کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض باتیں، کلام اور ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی بدبودار ہوا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقبول اور نیک بندے اور وارثین انبیاء بسا اوقات اس کو محسوس کر لیتے۔ اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بدبو اٹھی، ایک گندی ہوا چلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما هذه الريح، جانتے ہو یہ بدبو کس بات کی ہے؟ پھر حضور ہی نے بتلایا هذه الريح الذي يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مؤمنین کی غیبت کیا کرتے۔ معلوم یہ ہوا غیبت کرنے سے بھی منہ سے بدبو نکلتی ہے، یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتے اسے کبھی محسوس کر لیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بسا اوقات اس کو محسوس کر لیا کرتے۔ اس لیے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی کبھی بدبودار کبھی خوشبودار ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کو قرآن کریم نے شجرہ طیبہ سے تعبیر کیا، مبارک پسندیدہ درخت سے جس کی خوشبو اچھی ہو۔ تو کلمہ طیبہ ایک خوشبودار چیز ہے، اور زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ، غلط تعبیرات، جھوٹی باتیں یہ بدبودار ہوا کرتی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے کوئی خلاف واقعہ باتیں بیان کرتا ہے،
تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے تباعد عنہ الملک میلا، فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں، من نتن هذه الکلام، اس بات کی وجہ سے، ان الفاظ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس جھوٹ کی وجہ سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ الغرض اس واقعے میں ایک نصیحت ہے جو شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اس مہینے میں پیش آنے والے واقعے نے ہمیں ایک سبق دیا کہ اپنی زبانوں کو گندی نہ کیا کرو، اور اپنے مسلمانوں کے درمیان قبیلوں خاندانوں کی بنیاد پر تفریق نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک قبیلوں کی بنیاد پر نہیں، خاندانوں کی بنیاد پر نہیں، کالے گورے کی بنیاد پر نہیں، عربی اجمی ہونے کی بنیاد پر نہیں، تمہارا مقام اگر اللہ کے یہاں ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اپنے آپ میں تقوی پیدا کرنا ہے، نیک نامی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، گناہوں سے پرہیز اور نیکی کے جذبات ہمارے اندر ہوں گے تو اللہ کے دربار میں ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جب یہ نعرہ بلند ہوا تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا۔ منافقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان ظاہر کریں لیکن حقیقت میں مسلمان نہ ہو۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کو موقع مل گیا کہ یہ مہاجرین آ کر ہمارے انصاریوں سے لڑتے، چونکہ وہ مدینہ کا تھا، اپنے آپ کو انصاری کہتا تھا۔ کہا یہ مہاجر باہر سے آنے والے لوگ یہاں آ کر ہمارے ساتھ رہتے، ہم نے انہیں جگہ دی، ہم نے ان کو مواقع دیے، ہم نے ان کی معاونت کی، اور اب وہ ہم سے ہی لڑنے لگے۔ اس نے اس موقع پر ایک بات کہی کہ مدینہ پہنچنے کے وقت پتہ چلے گا کہ عزت والے لوگ ذلتی لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے۔ گویا اس نے اپنے آپ کو عزت والا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل کہا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی غیرت اور حمیت میں نمایاں شخصیت ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، لوگ دیکھنے والے یہ نہیں دیکھیں گے کہ منافق کو قتل کیا گیا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھی اور اپنے صحابی کو قتل کر دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بسا اوقات جن امور میں کارروائی کرنی بھی چاہیے لیکن لوگوں کے اعتراض، طعن و تشنیع یا اسلام پر کوئی غلط الزام لگنے کے خوف سے ان کارروائیوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ آج ہم علماء پر بہت اعتراض کر دیتے، قائدین پر بھی تکے الفاظ بول دیتے، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کو چاہے بند کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو آن کر کے پوری دنیا میں جو الفاظ بولنا ہو بول سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر سوچنا چاہیے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکمتوں سے نوازا، وہی چیزیں اگرچہ اس درجے کی نہ سہی لیکن اس کا کچھ حصہ وارثین انبیاء کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، جو موقعوں کی نزاکت کو دیکھ کر چلا کرتے ہیں۔ تو موقع کی نزاکت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کے دل میں کفر اور حضور کی دشمنی بری ہوئی تھی، اور عام منافقین میں نہیں، منافقوں کا سردار تھا، لیکن صرف ظاہراً اپنے آپ کو حضور کا ساتھی، صحابی اور ظاہری حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس کو قتل سے بچا لی۔ معلوم یہ ہوا صالحین کے سب کی نقل اتارنا اگرچہ نفاق سے ہوئی ہو، اگرچہ جھوٹے جذبے سے ہی ہو، لیکن نیک لوگوں کی نقل اتارنا فائدے سے خالی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بنانا چاہیے۔ عبداللہ بن امی جو منافق تھا، اس منافق سردار کا بیٹا جن کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے مومن تھے۔ عبداللہ بن ابی سچے مومن تھے۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا باپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہے۔ اس وقت اپنے باپ کا گریبان پکڑا اور کہا اس بات کا پھر اقرار کر کہ تو ذلتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت اس منافق باپ کو اپنے مومن بیٹے کے سامنے گردن جھکانی پڑی اور اس نے اقرار کیا ہاں محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ یہ عبداللہ جو عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ایمانی غیرت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کے مقابلے میں رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا،
رشتہ داریوں کی بیجا طرفداری نہیں کی. اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی طرف ہو کر کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے بلا وجہ کی طرفداری نہیں کی، بلکہ حقانیت کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، دین کے تقاضوں کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کو مد نظر رکھا. اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں قبائل، خاندان یا رشتہ داریوں کی طرفداری کرنے کے بجائے دینی فوائد کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ شعبان المعظم میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی جھلکیاں، اس سے حاصل ہونے والے نصائح ہیں. اس کے علاوہ بھی واقعہ افک پیش آیا جو ایک طویل ترین واقعہ ہے، جو بے شمار نصائح اس میں بھری ہوئی ہیں، سبق آموز واقعہ ہیں جس کی ابھی گنجائش نہیں. الغرض ان واقعات کو پڑھنے، ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے حاصل ہونے والے نصائح کو ہم اپنائیں، اور اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کی فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.